يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہشام الہادی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماں اور بیٹا۔ میرے ساتھ موجود ہے میری امی فرحت ہاشمی۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ ماما، ہم نے پہلے بات کی تھی کہ قرآن عربی میں کیوں نازل ہوا، اور جو یوسف علیہ السلام کی جو کہانی ہے وہ احسن القصص کیوں کہلاتی ہے، اور پھر میں نے آپ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ جو یہ خواب ہوتے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور خوابوں کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ آپ بات کریں گی۔ اگر آپ آج ہلکے سے خوابوں کے بارے میں بات کر دیں تو میں خوش ہو جاؤں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ آج ہم انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع کریں گے، اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ کہانی شروع ہی ایک خواب سے ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ آیت نمبر 4 سے 6 تک کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے حق میں کوئی بری چالیں چلنے لگیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب کرے گا، یعنی چن لے گا، اور باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے 2 باپوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر بھی پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا رب سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہوا یہ کہ یوسف علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواب آیا، اور وہ خواب انہوں نے اپنے والد کو آ کر بتایا، اور بہت ہی پیار سے اپنے ابا جان کو بلاتے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ انسان جب اپنے والدین سے بات کرے، ماں باپ سے بات کرے، تو ادب اور احترام کے ساتھ کرے۔ اور یوسف علیہ السلام تو ویسے بھی اخلاق میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتے تھے بچپن سے ہی۔ تو کہتے ہیں کہ یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے اور چاند، رأیتهم لی ساجدین، کہ وہ سب میرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اب یہ سب کچھ وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس خواب پر وہ بہت پریشان ہوئے یا حیران ہوئے۔ عجیب سی خواب تھی، کیونکہ سورج چاند کو تو ہم ہمیشہ آسمان پر دیکھتے ہیں، ستارے بھی اوپر ہی ہوتے ہیں، تو یہ بہت ان یوزول قسم کی چیز انہوں نے دیکھی تھی، جس کا ان کے دل پر اثر ہوا، اور انہوں نے اپنے ابا جان کے ساتھ شیئر کیا۔ یعقوب علیہ السلام بہت توجہ سے بچے کی بات سنتے ہیں۔ اب دیکھیے باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ۔ اے میرے پیارے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہیں سنانا۔ اچھا۔ فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ بھائی ان کے خلاف کوئی چال چلیں گے؟ کیونکہ وہ حالات دیکھ رہے تھے کہ بڑے بھائی جو ہیں وہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس سے کچھ دور دور رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے
دو یعنی یوسف علیہ السلام اور ان سے چھوٹے جو بنیامین تھے وہ ایک ماں سے تھے، اور جو بڑے 10 بھائی تھے وہ 2 اور ماؤں کے بچے تھے، یعنی سوتیلے بھائی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام جو تھے ان کا بھائی بنیامین تھا اور وہ ایک ماں کے ساتھ، جی اور جو دوسرے جو سارے بھائی تھے وہ دوسرے ماؤں کے ساتھ تھے۔ جی، چھوٹے بھائی جب پیدا ہوئے تو اس وقت ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام چھوٹے بچے کے ساتھ زیادہ پیار کرتے تھے، اور چھوٹے بچوں کو زیادہ اٹینشن بھی ملتی ہے عام طور پر۔ قدرتی بات ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جو تھے ان کا اخلاق اور ان کی شکل و صورت اور ان کے اندر جو نیکی کے آثار تھے اس کی وجہ سے وہ اپنے ابا کو بہت پیارے تھے۔ تو بڑے بھائیوں کو یہ بات بہت کھلتی تھی کہ ہمارے والد ان 2 بھائیوں کو کیوں اتنی توجہ دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے، بہت سمجھدار انسان تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور جب انسان دیکھتا ہے کہ کسی کو کچھ زیادہ اچھی چیز مل گئی ہے یا کوئی اچھا خواب ہی آ گیا ہے تو بھی وہ انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو وہ تم سے آگے نکلنے لگا ہے۔ بالکل۔ اور عموماً جو ہمارے ریلیشن شپ انسانوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ ان کے بارے میں منفی ہو جاتی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بچے کی بات بہت توجہ سے سن کر ان کو بہت اچھی طرح سمجھایا اور ساتھ ہی تھوڑی سی تعبیر بھی بتا دی کہ دیکھو یہ خواب بہت اچھا ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں چن لے گا، یعنی اپنے کام کے لیے تم سے دین کی خدمت کا کام لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تم پر تمام کرے گا، یعنی نعمت مکمل کرے گا۔ کون سی نعمت؟ نبوت کی نعمت۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ تم پر وعلی آل یعقوب، آل یعقوب کو بھی، یعنی بنی اسرائیل جو تھے ان کی طرف اشارہ ہے۔ کما اتمہا علی ابویک، جیسے تمہارے 2 باپوں یعنی من قبل، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر جی اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمام کی تھی، یعنی ان کو نبی بنایا تھا، تو اب اشارہ ہے اس طرف کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نبوت عطا کرے گا۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب بہت جاننے والا، حکمت والا ہے، اسے معلوم ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو نبوت ملنی چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت سے نوازنے والا تھا، ایک بہت بڑا انعام ان کو ملنے والا تھا، جو ان کو خواب کے ذریعے ملا۔ ایک طرح سے اس کا اشارہ کیا گیا۔ سب سے پہلے تو میرا یہ سوال ہے کہ جو خواب ہوتے ہیں یہ ان کا کوئی ہماری زندگی پہ کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ بالکل، خوابوں کا ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور ان سے پوچھتے تھے کہ کیا تم میں سے آج کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو بیان کرو تو میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تو ان کے والد نے بھی ان کو تعبیر بتائی کہ تمہارے اس خواب کا ایک فیوچر میں ایک بہت اچھا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ بیسیکلی خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو ہمارے دل کی باتیں ہوتی ہیں، دن میں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں یا ہمارے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یا ہمارے کچھ خواہشات اور جذبات ہوتے ہیں، کچھ سوچیں ہوتی ہیں جن کا ہم اظہار دن میں نہیں کر سکتے، تو جب ہم رات کو سوتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات تم نے دیکھا ہوگا جیسے ایگزامز ہو تو رات کو خواب میں ہم امتحان سے پہلے امتحان دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایگزامینیشن ہال میں، اور یہ سب باتیں کیا ہوتی ہیں؟ یہ دل کی چیز کے بارے میں سوچنا زیادہ جی، جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہے وہ اس کو خواب میں بھی نظر آ جاتا ہے۔ دوسری طرح کے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کا ڈراوا ہوتے ہیں۔ شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، دن میں بھی ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب رات کو ہم سوتے ہیں تو بھی ہمارے خیالات ہو کر ہمیں ڈراتا ہے مختلف چیزوں سے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی خواب میں ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کسی چیز سے، کوئی جانور ہمارے پیچھے لگ گیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو جس سے ہمارا دم گھٹ رہا ہے یا ہمیں پریشانی ہو رہی، تو نارملی ایسے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب جو سچے خواب ہوتے ہیں، جن میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے یا آئندہ زندگی میں ہونے والے کسی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت تو نہیں ہوگی، ہاں سچے خوابوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے،
خوشخبریاں ہو سکتی ہیں، بشارتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی برا خواب آئے، کوئی نائٹ میئر آئے شیطان کی طرف سے، جیسے آپ نے بھی کہا ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اپنی سائڈ بدل لے، لیفٹ سائڈ پر ہے تو رخ بدل کے رائٹ سائڈ پر ہو جائے۔ پھر یہ کہ اعوذ باللہ پڑھے، اپنے بائیں طرف 3 دفعہ ہلکا سا تھوک دے، یعنی تھتکار دے، تھو تھو کر کے۔ اور پھر یہ کہ اگر بہت زیادہ ڈر جائے تو اٹھ کے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں انسان پڑھ لے، آمن الرسول سے آخر تک، تو بھی انسان رات بھر اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ جب صبح جاگے اور پھر بھی خواب کا اثر اس پر موجود ہو تو اس خواب کا ذکر کسی سے نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خواب پرندے کے پر پر ہوتی ہے، اگر انسان کسی سے بیان نہیں کرتا تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور دل میں بھی اس کی کوئی تعبیر نہ نکالے، اور اللہ سے مدد مانگے اور اپنے آپ کو کسی اچھی چیز میں مصروف کر لے۔ اور اگر اچھا خواب آئے پھر؟ اچھا خواب آئے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور اچھے خواب کو بھی انسان کو ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، اچھائی ہوتی ہے، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو وہ صرف کسی علم والے کو بتائے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ خواب انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم جگہ رکھتے ہیں، اور ان کا اثر بھی انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے۔ اچھا خواب انسان کو خوش کرتا ہے، اور برا خواب انسان کو اداس کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ ماما، آپ نے ابھی یہ بتایا کہ جو یعقوب علیہ السلام تھے انہیں یوسف علیہ السلام کو ایڈوائس دی تھی کہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب بھائی کلوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو نہیں بتا سکتے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ بھائی جو تھے وہ یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو روکا تھا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خوابوں کے بارے میں سیکھ کے بہت مزہ آیا، لیکن آپ مجھے یہ تو بتائیں کہ اگلی مرتبہ ہم لوگ کیا بات کریں گے؟ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو حسد تھا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سے بھی اجازت، اور ناظرین سے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات يا